السلام علیکم۔ علی اصغر دیوبندی؟ ہاں علی اصغر بول رہا ہوں۔ ہاں تو وہ طارق مسعود جو ہے ایک محفل میں آتے ہیں جناب، اور اس کے بعد میں نعرے تکبیر کا نعرہ لگایا جاتا ہے۔ ایک آدمی نعرے تکبیر لگاتا ہے اور سارے لوگ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ تو یہ کسی صحابی نے لگایا تھا کیا؟ کہاں ذرا بھیجو، بھیجو ویڈیو۔ ہاں کہاں پہ؟ ویڈیو میں ہے؟ ہاں اچھا، تو اس میں کیا حکم کیا لگے گا؟ ارے تمہارے حساب سے جو صحابہ کرام نے نہیں کیا وہ بدعت ہے نا؟ تمہارے حساب سے نہیں ہے؟ ہمارے حساب سے تو ہمارے نزدیک تو اچھی بدعت بھی ہے، تمہارے نزدیک تو ساری چیزیں بدعتی نہیں دلالہ ہی ہیں۔ جی 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 اچھا تم بدعتی ہوئے کہ نہیں ہوئے تو تمہارے؟ علی خان میں کیا بول رہا ہوں، فون کیا ہے تو سننے کی ہمت ہے تمہارے اندر؟ ہاں سننے کی سناؤ۔ سننے کی ہمت ہے نا، وہ سننے کی ہمت ہونا تمہارے نزدیک کیا ہے؟ ہمارے نزدیک تو بدعت نہیں ہے، لیکن تمہارے نزدیک بدعت ہے نا۔ میں تمہارے صحابہ کے زمانہ میں جو نہیں تھا وہ اگر کرو تمہارے نزدیک بدعت نہیں ہے؟ ہمارے نزدیک بدعت نہیں ہے۔ اچھا تم کو پکا ہے؟ پکا تمہارے نزدیک بدعت ہے یا نہیں ہے؟ چلو میری بات سنو، دیکھو ہماری کتاب تمہارے نزدیک معتبر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ارے یار میں تمہارے اصول سے تمہارے مولوی کوئی کام کرے صحابہ نہیں کرتے ہیں، اور کوئی کام کرے تو وہ بدعتی نہیں ہوتے ہیں، دوسرا کوئی کرتا ہے تو بدعتی کیسے ہو جاتا ہے؟ ہاں تو سامنے والے کی سنو گے نہیں سنو گے؟ ارے سنا نا بھائی تو۔ ہاں تو سنے گا تو ایک کام کر، دو منٹ طے کر لے، سنوں گا نا، دو منٹ۔ پوچھ رہا ہوں بتاؤ۔ ہاں میں کیا بول رہا ہوں، دو منٹ طے کر لے تو کیا اچھا رہے گا۔ اب طے کیا کروں، سناؤ تم۔ تو سنے، میں بولوں گا میرے بچے تو بولے گا، مجھے پتہ ہے تمہاری عادت، اس لیے بولو تم، میں خاموش ہوں، بولو۔ ہاں بالکل صحیح بات، میں بولوں گا ایسی بات نہیں، لیکن میرے بیچ میں بولنا مت، پہلے تم تسلیم کرو اس بات کو۔ بولو نہیں تم تسلیم کرو، بولو نہیں، کیا تسلیم کرو؟ میرے بیچ میں تم نہیں بولو گے بالکل، جو میں پوچھ رہا ہوں وہ بتاؤ، میں اسی کا ہی جواب دوں گا، اسی کا ہی میں جواب دوں گا، ادھر ادھر کی بات بالکل نہیں کروں گا میں۔ تم نے کہا تمہارے یہاں بدعت نہیں ہے جو صحابہ نے نہیں کیا ہو، تمہارے یہاں بدعت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب میں اسی کا جواب دوں گا، تم پہلے تسلیم کرو کہ تم بیچ میں بولو گے نہیں۔ ارے یار تمہارے نزدیک کیا ہوا میں پوچھ رہا ہوں۔ ہمارے نزدیک جو ہے وہ تمہارے لیے حجت نہیں ہے، تم وہ نہیں کرو گے، ٹھیک ہے؟ اب خاموش رہو، اب میں جواب دے رہا ہوں۔ تم نے جو ارے یار ارے خاموش تو رہو، خاموش تو رہو، اب میں جواب دے رہا ہوں، خاموش رہو نا تم۔ ارے جواب دے ہی نہیں رہے ہو، جواب دے، تم نے کہا تمہارے نزدیک بدعت نہیں صحابہ نے جو کیا ہو۔ اب دیکھو میں نے حوالہ دیا ہے شرح صحیح مسلم جلد ثانی صفحہ نمبر 551، اس میں لکھتا ہے کسی نفلی عبادت کو اجتماعی طور پر دوام کے ساتھ کرنا، یا کسی عبادت کے ساتھ مسابقہ یا لاحقہ کا اضافہ کرنا، یا جس عبادت کو باوجود اس کے سبب اور باعث کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو اس عبادت کو کرنا، یہ سب امور بدعت مکروہہ ہے۔ کیا ہے؟ جو صحابہ نے نہیں کیا، نبی نے نہیں کیا، وہ اگر تم کرو گے کیا ہے؟ وہ بدعت مکروہہ ہے، تمہاری کتاب سے ہے، اور تم کہہ رہے ہو تمہارے یہاں بدعت نہیں ہے، مکروہ بدعت۔ بتاؤ اس کو تم ثابت کرو کہ تمہارے یہاں اچھی بدعت ہے، یہ مکروہ بدعت کو تم ثابت کرو تمہاری اچھی بدعت ہے۔ چلو جواب دو۔ نے نہیں کیا وہ بدعت ہے، تمہاری کتاب میں نہیں دیا۔ پوچھ رہا ہوں کہ تمہارا جو طارق مسعود ہے ایک محفل میں آتا ہے تو نعرے تکبیر ایک شخص لگاتا ہے، تمام لوگ اللہ اکبر کہتے ہیں، تو یہ صحابہ نے لگایا کہ نہیں لگایا؟ اگر نہیں لگایا تو مانو بدعت ہے، نہیں تو لگایا تو وہ دلیل پیش کرو۔ چلو بولوں میں؟ ارے بولو نہیں، جو میں پوچھ رہا ہوں وہ تم اسی کا ہی جواب دوں گا میں، اسی کا میں جواب دوں گا، تم فکر مت کرو نا۔ میں پوچھ رہا ہوں تمہارے نزدیک جو صحابہ کرام نے نہیں کیا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اور اس کو کوئی ثواب سمجھ کر کرتا ہے تو وہ بدعت ہے یا نہیں ہے؟ ہاں یا نا؟ ہاں کر رہا ہوں، سنو، چلو جو اب اس کو سننا تم۔ بدعت ہے یا نہیں؟ ارے خاموش رہو سامعین، میں اس کو بول رہا ہوں حکم لگانے کے لیے، حکم نہیں لگا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر جو ہے، یہ نعرہ تکبیر کا جو تکبیر لگانا، اس پر جو لگا اس پر حکم کیا ہے، حکم نہیں لگا رہا ہے۔ دیکھو آ جاتا ہے اس طرح، دیکھو سامنے سن نہیں رہا ہے، دیکھو سن نہیں رہا ہے۔ اب اس نے کہا جو صحابہ کے دور میں نہیں تھا، اللہ کے نبی کے دور میں نہیں تھا، ہم کریں تو وہ بدعت حسنہ، بدعت سیئہ نہیں ہے۔ یہ میں نے جو کتاب پیش کیا، ایک ہے 28 نمبر جلد اور ایک 8 نمبر جلد فتاوی رضویہ، اس کا مدت لکھتا ہے صفحہ نمبر 199 میں لکھتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عہد میں ہوتا تھا وہی حق باطل کے درمیان امتیاز ہے۔ یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ کیا جو اللہ کے نبی کے زمانے میں تھا
وہ حق ہے جو نہیں تھا بعد میں کرو باطل ہے۔ علی خان کہہ رہا ہے ہمارے ہاں بدعت نہیں ہے، تمہارا مجدد باطل کر رہا ہے، اور تمہارا جو باطل ہو بدعت نہیں ہے، وہ بری چیز نہیں ہے، تو اپنے مجدد کے مخالفت کر کے تو کافر ہو گیا۔ امتیاز اہل سنت میں لکھتا ہے جو مسلک اعلیٰ حضرت کی مخالفت کرے گا اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ اور فتاوی رضویہ جلد نمبر 8 پر لکھتا ہے تمہارا احمد رضا صفحہ نمبر 302 پر کہ ہر وہ شے جس کا مقتضا پایا جائے اور کوئی معنی بھی نہ ہو پھر اس کو ترک کر دینا اس بات پر دال ہے کہ جو اسے چھوڑا گیا تو کم از کم یہ عمل مکروہ ہے، ضرور مکروہ ضرور ہوگا، مکروہ ضرور ہوگا۔ کون کا تمہارا مجدد کہہ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ بدعت نہیں ہے، ہیں جھوٹ بول رہا ہے تو بھاگا فون کاٹے سامنے دیکھیں، اس کا مجدد باطل کہہ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں بدعت نہیں ہے، جو تمہارے ہاں باطل ہو جو تمہارے ہاں مکروہ ہو۔ دیکھو سامعین، دیکھو اے بھاگا مردود فون کاٹ کے، اس کی اوقات دیکھ لیں اس خبیث کی، فون کاٹے بھاگتا ہے۔ یہ 4 مرتبہ یہ مجھے مشکل کیا ہے، نئے نمبر تک کہ میں نے فون کیا نہیں، پھر فون کر رہا تھا میں، دیکھو اس کو میں بات کر رہا ہوں مردود کو، یہ اپنے مجدد کی مخالفت کر کے الصوارم الہندیہ حشمت علی لکھنوی رضوی وہ لکھتا ہے جو اعلیٰ حضرت کا عقیدہ نہ ہو اسے ہم کافر مانتے ہیں۔ علی خان ایک عادت ہے کہیں سے ایک کچھ اچک کے تنکا اٹھا لیتا ہے اور اسے پہاڑ بنانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ علی خان اسی تنکے کے نیچے دب کے مر جاتا ہے۔ یہ علی خان کہیں سے اس کو تنکا مل جاتا ہے، اس کو پہاڑ بنانے کی کوشش کرتا ہے علی اصغر کے سامنے، اور اسی تنکے کے نیچے دبا کر اس خبیث کو میں مار دیتا ہوں اور گھٹ گھٹ کر مر جاتا ہے ہاتھ پیر رگڑ کر کے۔ اور دیکھو کس طرح بھاگا ہے، فون نہیں اٹھا رہا ہے سامنے۔ یہ تکبیر تو نے یہ اعتراض کیا ہے، فتح حکم تو لگا، میں ثابت کروں گا نعرہ تکبیر لگانا کہاں ثابت ہے؟ لے حوالہ لے صحیح بخاری شریف کتاب الاذان، کیا صحیح البخاری کتاب الاذان باب ما یحقن بالاذان من الدماء، ٹھیک ہے، یہ حدیث نمبر 610، اس میں لکھا ہے حدثنا قتیبۃ بن سعید قال حدثنا اسماعیل بن جعفر عن حمید عن انس بن مالک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا غزا بنا قوما لم یکن یغزو بنا حتى يصبح وينذر فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمعوا أذانا أغار عليهم قال فخرجنا إلى خيبر فانتهينا إليهم ليلا فلما أصبح ولم يسمع أذانا وركبت خلف أبي طلحة وإن قدمي لتمس قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال فخرجوا إلينا بمكاتلهم ومساحيهم فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا محمد والله محمد والخميس قال فلما راهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر الله أكبر۔ دیکھ کیا اللہ اکبر، اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، حدیث ہے، دیکھیں خیبر کے وقت یہ نعرہ لگایا گیا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تیرے کو اور حدیث دوں گا میں، لیکن میری بات سن ضرور، ٹھیک ہے؟ خاموش رہ کے سننا، چلا رہا ہے سامعین، یہ چلا رہا ہے، اس کی اوقات نہیں ہے کہ خاموش سے بات کرے، چلا رہا ہے یہ مردود کہیں کا۔ اب وہ کہہ رہا ہے جو صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا، دیوبندی کے نزدیک تو بدعت ہے، لیکن مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کے نزدیک بدعت نہیں ہے، لیکن تمہارا مجدد باطل بھی کہہ رہا ہے، مکروہ بھی کہہ رہا ہے۔ علامہ غلام رسول سعیدی کہہ رہا ہے وہ مکروہ ہے، بدعت مکروہ ہے وہ، جو اللہ کے نبی کے زمانہ میں نہیں ہوا تھا، اور یہ کہہ رہے بدعت نہیں ہے۔ بتاؤ آج کل کے رضا خانی یہ اپنے مجدد کی اور اس کے مجدد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول پیش کیا، اللہ کے نبی علیہ السلم کی مخالفت کیوں تلا ہوا ہے، کیوں دشمنی کر رہا ہے، کیوں بغاوت کر رہا ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ بات کسی کو، تنکا اٹھا کے لے آیا پہاڑ بنانے کے لیے، اسی تنکے کے نیچے دب کے مر گیا یہ علی خان۔ جب بھی آتا ہے اس طرح رسوا ہوتا ہے، سامنے والے کبھی سنتا نہیں، بولتا ہاں سنوں گا، بول، جواب دینے جائیں گے چلائے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں تمہاری کتاب میں لکھا ہے، کون لکھا ہے؟ تمہارا بڑا پیر کرم شاہ زری ضیاء القرآن کے اندر، کہ باطل میں شور ہوتا ہے، اہل حق کے بازو میں زور ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں دلائل کی زور ہے، طاقت ہے دلائل کی ہمارے یہاں، لیکن تمہارے ہاں شور شرابہ بس، اور چیخ پکار ہوتا ہے، ماتم ہوتا ہے، اور کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں ایسے دھرم کو چھوڑ دو، تو صرف اعتراض کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو تم لوگ، نہ سامنے والے کی سنو گے، نہ اپنے اکابر کو مانو گے، بس سیکھو گے۔
اور رسوا اور ذلیل ہو کر کے علی اصغر کے ہاتھ سے تم بھاگ جاؤ گے، لیکن تمہاری ذریت میں دم نہیں ہے جو اعتراض ہمارے علماء پر کرو اس کو تم غلط ثابت کر سکو، غلط ثابت کر سکو، اپنے اعتراض کو صحیح ثابت کر سکو کبھی بھی تمہاری ضرورت میں دم نہیں ہے، نہ ہمارے اکابر کو تم غلط ثابت کر سکتے ہو۔ کسی موضوع پر آؤ گے تمہیں تمہارے اعتراض میں تمہارے گھر سے دلیل دے کر کے تمہیں کچل کر رکھ دیں گے انشاءاللہ۔ یہ اللہ نے وہ طاقت دیا ہے اہل حق کو۔ فون نہیں اٹھا رہا ہے مردود، तुम कॉल केलेला आहे ती सध्या سامعین یہ نئے نئے نمبر سے فون کرتا ہے مردود، نئے نئے نمبر سے ایک خبیث چلاتا ہے، شور مچاتا ہے، یہ ان لوگ سنتے نہیں، اس لیے میں ان سے بات نہیں کرتا، سنتا ہی نہیں ہے سامنے، اب سنو، سنتا ہی نہیں ہے، بولتا ہاں بولو، ہم کتنا اطمینان سے اس کی گفتگو سنتے ہیں، اب ہم کو بولتا ہے پھر بھی ہم جب بولتے ہیں تو وہ بولنے نہیں دیتا، اسی لیے ہم اس کا فون نہیں اٹھاتے، تو نئے نئے نمبر سے مردود فون کر رہا ہے، نئے نئے نمبر سے۔ facilities temporary